بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اسلامک حدیث پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ نمبر 2، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ نمبر 3، جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر۔ نمبر 4، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیری لیے مقدر کر دیا ہے۔ نمبر 5، اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلی نصیحت، اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تم اللہ کے حق کی حفاظت اور نگرانی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ و صدقہ خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرے میں اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے، شریعت کے پابند ہو جاؤ گے تو تم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نہ مخلوق سے امید ہے، نہ ہی مخلوق سے ڈر ہے۔ اسی طرح صرف خدا سے مانگو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور شد رہ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے۔ اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو، ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے۔ اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، تم بھی مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی عند اللہ شرف قبولیت حاصل ہوا۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ۔ تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے، لہذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغے میں آ جاؤ، ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہاری دستگیر صرف خدا تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسی سے فریاد رسی کرو، اسی سے مدد مانگو۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانے سے ملتا رہے گا اور ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ پانچویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کی تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو اور خدا تعالیٰ کے ہی نیاز مند بن کے رہو۔ یہ تھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔